علی گوہر بلوچ صاحب، کیا وجوہات ہے کہ سر یہ جو آصف علی زرداری کے جانے کی بات ہو رہی ہے، صدر پاکستان ہے، آپ کی جماعت کو اتحاد دیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی ہٹتی ہے تو آپ تو فوراً گر جائیں گے، اس کے باوجود جو ہے وزیر داخلہ کو بیان دینا پڑا، پی ایم ایل این کے کسی اہم ترین لیڈر کا اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں آیا، وزیر اعظم کا بیان نہیں آیا، کوئی خاص بات ہے سر واقعی کہ جا رہے ہیں زرداری صاحب؟ دیکھیں، زرداری صاحب کہیں نہیں جا رہے اور یقینی طور پر یہ ایک اتحادی حکومت ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں ووٹ دیے جس کی وجہ سے یہ حکومت بنی مرکز کے اندر، اور خاص طور پر جو سینٹ تھا، جو خود زرداری صاحب کی صدارت ہے، اس میں پی ایم ایل این نے بھی ان کو ہر جگہ پر سپورٹ کیا ہے، اپنا ووٹ دیا ہے، تو یہ اتحادی حکومت ہے۔ اور یہ ظاہر ہے جہاں سے یہ ایک خبر اٹھی، ایک صحافی ہیں ان کی طرف سے اعجاز سید صاحب نے یہ بات کی، اور اس میں ظاہر ہے حکومتی وزیر ہیں، انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہے، تو بالکل ٹھیک تردید کی ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ دوسری گزارش یہ ہے سر کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ان کا جو دور تھا پی ٹی آئی کا وہ ہائی بریڈ نہیں تھا، وہ ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے۔ جو آرمی چیف ہے اس کو کون کہتا تھا کہ میں تو تا حیات ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں، میری حکومت کیوں ختم کروائی جا رہی ہے؟ تو وہ تا حیات ایکسٹینشن کی کون باتیں کرتا تھا؟ قوم کا باپ اس کو کون کہتا تھا؟ کون فوجی عدالتوں کے حق میں اس وقت بیان دیا کرتا تھا اور دلائل دیا کرتا تھا کہ فوجی عدالتیں ٹھیک ہوتی ہیں؟ تو مقصد یہ ہے کہ آگے بات کرنے سے پہلے کچھ اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا۔ سر ایکسٹینشن میں تو پیپلز پارٹی نے بھی دیکھیں، پچھلے آرمی چیف کے پارلیمنٹ کے اندر جو قانون پاس ہوا اس میں تو پی ایم ایل این نے بھرپور ساتھ دیا، پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا، تو آپ اپنے آپ کو الگ کر کے صرف پی ٹی آئی پر یہ سوال اٹھائیں گے تو اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا نا سر۔ اور آج آپ دیکھ لیں وزیر اعظم کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں تو چیف آپریٹنگ آفیسر ہوں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری فوجی عسکری قیادت بیٹھی ہے، سیاسی قیادت بیٹھی ہے، کابینہ بیٹھا ہے، ملک کا وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ کہہ رہا ہے میں تو چیف آپریٹنگ آفیسر ہوں، اصل سارا منبع تو آرمی چیف ہے۔ تو اس اسٹیٹمنٹ کو آپ یہ اس کی ڈاکٹر صاحب یہ اس کی مناسب ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی حکومت ہوتی ہے تو تمام حکومتی اور آئینی ادارے جو ہیں وہ مل کر اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہماری افواج، ہماری ریاست، ہماری بیوروکریسی، ہماری میرے سوال کا جواب دیں سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ادارہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے سر، میرے سوال کا جواب دیں کہ ایک میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ پچھلے آرمی چیف کو آپ نے آئینی ترمیم کی، اس کو سپورٹ کیا، ٹھیک ہے سر، اور دوسرا آپ کے وزیر اعظم اتنے بڑے فورم پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سب کچھ چیف ہیں، تو پھر آپ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں، حالانکہ آئینی اور جمہوری طور پر تو آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ کے نیچے ہیں سارے ادارے، سارے لوگ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس آئینی ترمیم کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ترمیم کیا تھی؟ اس میں وزیر اعظم کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے سکتا ہے، تو ہم نے اس کے حق میں دیا۔ آپ نواز شریف صاحب کے جتنے ادوار دیکھ لیں، آپ کسی میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ جب انہوں نے آرمی چیف لگائے تو کسی کو ایکسٹینشن دی ہو، لیکن وہ ہم نے تو اس اختیار کو سپورٹ کیا، اختیار نواز شریف صاحب کے بھی پاس تھا۔